السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قرآن مجید کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک اعلیٰ ترین دعا، ایک اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز، ایک بہترین میسج 1 to 1، ایک کے سامنے ایک، اللہ اور بندہ کیا تعلق ہے، کس کا کیا مقام ہے، اور بندے کی عبادت، بندے کا مقام، بندے کی ضرورت وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، اسی نے اس کو سکھایا کہ بندے تجھے میں نے جن خصائص کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کے اندر تجھے جس چیز کی ضرورت ہوگی زندگی کے اندر، جو کہ مہلت ہے جو میں نے تجھے دی ہے، جو کہ امتحان ہے کہ جو تو نے بتانا ہے، کیونکہ میں نے تجھے پیدا اس لیے کیا کہ تیرے اندر خیر و شر دونوں کا مادہ میں نے رکھا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری تخلیق میں وہ کون ہے جو واقعتاً مجھے پہچان کر، مجھے مان کر، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ عبادت کا مفہوم دراصل اس کنیکشن کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ ہے جس کے اندر محبت ہو۔ اطاعت کے اندر اگر محبت نہ ہو تو وہ اطاعت، اس میں رنگ کوئی نہیں۔ اطاعت، عبادت اس وقت بنتی ہے جب اس میں عشق ہوتا ہے، جب اس میں چاہت ہوتی ہے۔ کہہ کر کروایا تو کیا کروایا، خود کر کے دکھایا تو انسان کی واقعتاً عبادت ہے۔ اب انسان کی یہ چاہت، انسان کا یہ جذبہ مختلف موقعوں پر مختلف ہوتا ہے۔ کبھی ہم کسی ایسے محفل میں بیٹھے ہوں جہاں پر اللہ رسول کی بات ہو، اچھے طریقے سے بات ہو، تو ہمارا وہ ایمانی لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے، ہم بہت کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر، اور لگتا ہے کہ بس ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ موقع ختم ہوتا ہے، وہ ماحول ختم ہوتا ہے، تو وہ ایمان کا لیول آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیچرل ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ضعف کے ساتھ ہو، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کی تربیت دی ہے کہ بندو اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ایمان والوں کے ساتھ رہو۔ جیسا ماحول ہے انسان ویسا ہی رنگ لیتا ہے نا۔ ماحول بھی مارے باندھے کا نہ ہو، وہ ماحول جس میں دل لگتا ہو، وہ دل لگا ہوا ماحول اگر ایمان والا ہو، ایمان والوں کی صحبت ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین والی کیفیت ہو، سچوں کی صحبت ہو، تو پھر انسان کی یہ چیز نرش ہوتی رہتی ہے، ریفریش ہوتی رہتی ہے۔ ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے،
نماز صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے؟ نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا نام بھی ہے، اس لیے کہ نہ میں نے اللہ کو دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ کسی اور نے دیکھا، لیکن وہ کیفیت جو کہ میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ کیفیت جاگزی ہوتی ہے۔ اور کتنا وقت ہے، صبح اٹھے اس کے بعد رات سونے تک اللہ تعالیٰ بار 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 بلاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے کے اوپر سے کوئی لینا ہے، کوئی تصویر لینی ہے، دیکھو جی اس وقت 10 15 20 لاکھ 40 لاکھ بندہ جو ہے وہ اس وقت حرم میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سب کے سب انسان متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کی خدائی میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، سب کے سب لوگ فاجر و فاسق ہو جائیں، اللہ کی خدائی میں کمی کوئی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ قادر مطلق۔ بہرحال ہمیں اپنے رب کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، نوٹ کر لیجئے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اور وہ ہے ایمان۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو انسان تجربہ اور شہود سے جانتا ہے، دیکھ کر اور تجربہ کر کے جانتا ہے۔ دین ایک ایسے پیغام کا نام ہے کہ جس کے اندر تجربہ اور شہود بہت بعد میں ہے، یقین پہلے ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، پہلے اس کا فیصلہ کرو، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج میں اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے قول اور عمل کے اندر رنگ کیوں نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آج ہم جس ماحول اور جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں معلومات بہت زیادہ ہیں، اور معلومات جو ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ ظاہر سی بات ہے، جو قوانین طبیعہ ہیں، فزیکل لاز ہیں، اس سے وہ ویٹ ہونی چاہیے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں نا بھائی، اس کے اندر اس چیز کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اس کے تقاضا تو سب سے پہلا کیا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ حکم نامہ، یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ کا کلام معمولی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، وہ کہ جو اس کائنات کی واحد حقیقت ہے، جس کے علاوہ کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، باقی کیا ہے؟ باقی تو سائے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام سے فیصلہ کن بات ملے گی، اس کلام سے فیصلہ ملے گا، ہدایت ملے گی، راستہ ملے گا۔ مانو، یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا، یہ ایک نریشن تھی، ایک جملہ خبریہ تھا، اس سے ہدایت ملے گی، اس سے راستہ ملے گا، اس سے آگے کیا بات ہے؟ مانو اس بات کو۔ ہم نہیں مانتے، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے، اس چیز کو چھوڑتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو پہلا تقاضا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ۔ عربی کے سدبد رکھنے والے لوگ جانتے ہیں اس سے مراد ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لائے نفی الجنس۔ اس کے بعد فرمایا ہدل للمتقین، مانو اس بات کو یہ ہدایت ہے، لیکن جانو اس بات کو کہ سب کے لیے نہیں، اس کے لیے جو واقعتاً اس کے پیچھے چلنے والا ہو، جو اس کو اعلیٰ تر کلام ماننے والا ہو۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب کو اپنے خیال، اپنے وہم، اپنی سوچ، اپنے نظریے، اپنے سامنے موجود امکانات سے بڑھ کر مانے گا، وہ متقی ہے۔ تقویٰ کی اس سے بہتر ڈیفینیشن قرآن مجید تو بہت مختلف جگہوں، ماننے والے، نافرمانی سے بچنے والے، فرما برداری کرنے والے۔ یہ معاملہ دل کا ہے۔ جب مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے، تو اس کے آگے میری رائے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے متقی، جو مان لیتے ہیں، جو جان لیتے ہیں۔ اس سے آگے جو فرمایا متقی لوگ ہوتے کون سے ہیں، اس کو سمجھیے۔
دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے ہاں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، میڈیا چلتا ہی ڈیبیٹس کے اوپر ہے، فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی ڈیبیٹس، سارا دن چڑھ چڑھ جو ہے وہ آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جس وقت بھی ان کا چینل کھولا جائے تو کسی نہ کسی 3 طرح کے مختلف قسم کے نظر رکھنے والے، مختلف نظریے رکھنے والے لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ چونچے لڑائیں وقت گزاری کے لیے۔ اسی سے ان کو اشتہار ملتے ہیں، اسی کی سے ان کی ویورشپ ملتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جس چیز کو بہت زیادہ ڈیبیٹ کیا جاتا ہے، یہ چیز ایسے ہے تو کیوں ہے، دوسرا کہے گا یہ چیز ایسے ہے تو اس طرح سے ہے، میرا جسم میری مرضی کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ کوئی ڈیبیٹیبل بات ہے، اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ایک اپنی آرگیومنٹ دے رہا ہے، دوسرا اپنے آرگیومنٹ دے رہا ہے۔ بات بڑی سمپل سی ہے، جیسے اس نے بش نے کہا تھا نا مشرف کو، either you are with us or against us, decide yourself. The same question arises in front of me and you. پہلی آیت ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ یہاں پر آ کر آج کل ہم ڈنڈی مارنا شروع ہو گئے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ان چیزوں کو ماننا جو نہ میں نے دیکھی نہ آپ نے دیکھی، ان تجربات کو ماننا جو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں، ان مشاہدات پر یقین رکھنا جو ابھی ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ یہی مزاج ہے دین کا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آخر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب بات کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ مان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ جب معبود اس کے علاوہ نہیں ہے، الہ اس کے علاوہ نہیں ہے، مالک اس کے علاوہ نہیں ہے، تو پھر حاکم بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حکم بھی پھر اسی کا چلے گا نا۔ ان الحکم الا للہ۔ تو ہمیں اپنے اچھا ایک اور مسئلہ ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اگر کسی معاشرے، کسی ملک، کسی طاقت کو حاصل کر لیں تو ہم ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ صرف آدھی سچائی ہے، ہاف ٹروتھ۔ اس لیے کہ جب تک ان لوگوں کو جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کی جب تک میں اور آپ تربیت نہیں کریں گے تو یہ سسٹینیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جو ایمان کی محنت ہے نا وہ عوام کے ساتھ ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے لیے دین پر چلنا، کیا ہمارے لیے دین پر مرنا، جینا اور مرنا، کیا یہ ہمارا مقصود ہے؟ آج ہمارے عوام معاشرے کا حال یہ ہے، جو حال ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفاق کی جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، معاذ اللہ ہم سب پر، ہم اس معاشرے پر دیکھیں تو وہ تقریباً ایسے ہی ہے جیسے گویا اسی معاشرے کے لیے اتری ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے تو غداری کرے، اور ذرا سا کہیں پر کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپس سے باہر ماں بہن کی گالیوں پہ اتر آئے۔ یہی معاشرہ ہے نا میرا اور آپ کا، جس میں اور آپ رہتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ یہی سچ ہے۔ تو محنت ایمان کی صرف چند عبادات کے حوالے سے نہیں ہے، چند عقیدوں کی اصلاح کے حوالے سے نہیں ہے، یہ تو وہ قوت ہے جو کہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اور اپنے گرد و پیش لوگوں میں پیش کرنی ہے۔ تو یہاں پر ایمان بالغیب سے مراد صرف یہ نہ سمجھیے کہ ہاں ہم نے مان لیا اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ دل مطمئن ہو جائے، امن میں آ جائے، یہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد تقاضا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ دیکھیے جب کسی چیز کو مان لیا جائے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے، نہیں جب دل گواہی دیتا کہ یہ چیز پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح تو تقاضے پہاڑ لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نمازیں پڑھنا بڑا مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو یقین ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ جس کو یقین ہوگا وہی نمازیں پڑھے گا، وگرنہ باقی کیا ہوں گے؟ بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ بڑے ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں صبح، ہمارے پاس بس ہمارے لیے دعا کے کپڑے ناپاک ہیں اسے، ورنہ تو نماز پڑھ لیتے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہی اس قابل تھا نا کہ تمہارے کپڑے ناپاک ہوتے، باقی تمہاری میٹنگز اور باقی تمہارے کاروبار تو تمہیں نہیں روکتے اس بات سے۔
کہ کپڑے ناپاک ہے تو کسی کے پاس نہ جاؤ؟ ایمان نام دو چیزوں کا ہے، ماننا اور عمل کرنا۔ ایمان ماننا، اطاعت عمل کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا حق ہے نماز قائم کرنا، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ یہ متقین کی صفت یہاں بیان ہوئی ہے۔ اب آگے دیکھیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت ہے جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کو محدود نہ رکھیے گا، ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دیا گننا شروع کر دیجئے۔ ہم احسان نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو احسان کر ہی نہیں سکتے۔ یہ انسان ہی کی کہ لمٹس ہیں نا، جو آج تک یہاں تک پہنچ گیا، جس کو ہم آج کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا 1400 سال پہلے کی جو دنیا اور آج کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آج سے 14 صدیاں پہلے کہی جاتی تھی آج اپلیکیبل نہیں ہے۔ وہ انسان تو اسپیشی تو وہی ہے نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو وہی ہے نا، وہی ذات اقدس ہے جس نے یہ سارا کچھ پوٹینشلی انسان میں رکھ دیا تھا۔ ماننے والے مانتے ہیں، تقاضا سمجھیے کیا ہے، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا دیا؟ نمبر 1، میری اور آپ کا سب سے بڑا سرمایہ حیات کیا ہے؟ وقت۔ پیسہ نہیں، پیسہ بہت بعد میں آئے گا۔ یہ وقت ہے نا کہ جس کو لگا کر ہم دنیا کماتے ہیں، اسی کو لگا کر ہم دین بھی کماتے ہیں، اسی کو لگا کر ہم اپنے لیے اچھے برے کا فیصلہ۔ وقت، مہلت۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین انسان وہ ہے جسے اللہ نے مہلت زیادہ دی اور اس نے اپنے عمل بھی اچھے کیے۔ اللہ نے جس کو زیادہ مہلت دی وہ اس پر بھی شکر گزار ہو اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے زیادہ مہلت ملی، میں اللہ کو زیادہ راضی کروں گا۔ میں اور آپ اپنے وقت کا تھوڑا سا انالیسس کر لیں، ہم اس میں سے اپنے رب کے لیے کتنا حصہ نکالتے ہیں۔ اب انشاءاللہ بات ہوگی، ہمارے ہاں الحمدللہ 1 سالہ کورس کا آغاز ہوا ہے۔ 1 سالہ کورس کے بارے میں پچھلی مرتبہ ہی بات ہوئی تھی، ایک پورا ہفتہ گزر چکا ہے الحمدللہ، بڑے اچھی کلاسز چل رہی ہیں۔ وقت تو لگانا پڑے گا، صبح 8:15 بجے سے 1 بجے تک 8 مہینے تقریباً وقت لگانا پڑے گا، بڑا کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ یہی نہیں کہ یہاں پر کرنا ہے اور کہیں کر لیجئے، وقت تو لگانا پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈال دے گا۔ آج کل وقت میں برکت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وقت کو بے برکت بنا دیا۔ بے اللہ کے لیے وقت نکالو گے، اللہ تعالیٰ نے جس روٹین کو کہا ہے اس کو اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ دوسری چیز صلاحیت، بڑی بڑی صلاحیت والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ جو میری اور آپ کی صلاحیت ہے اس میں اللہ کا کتنا حصہ نکل رہا ہے؟ ہنس کے مذاق کر کے ہم لوگ نکل جائیں کہ دین کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور ہماری ہنسی مذاق ختم نہ ہو۔ وہ آیت بڑی سخت ہے لیکن اس کا معاملہ ظاہر سی بات ہے، صرف ریفرنس دے رہا ہوں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی سوال کریں گے مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز لے گئی جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کیا کہیں گے؟ ہم اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، وہ تیسری بات آئے گی پیسہ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، گپے مارتے رہتے تھے، باتیں کرنے والوں کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تھے۔ سمجھے آپ؟ ہر چیز کا سوال ہے۔ وقت، صلاحیت، پیسہ، اولاد، کم سے کم ان 4 چیزوں کے اوپر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ ساری باتیں انسان مان لیتا، اولاد پہ آ کے پھنس جاتا ہے۔ یہ اولاد کو میں نے اگر دین کے لیے لگا دیا تو بھی دنیا کیسے کمائیں گے، میرے دست و بازو کیسے بنیں گے؟ اگر میں نے ان کو مدرسوں میں ڈال دیا یا کوئی تھوڑے سے ہلکے سکولز میں جا کر ان کو پڑھا دیا تو میں اپنے ناک کٹوا لوں گا، لوگوں کے سامنے میری بات کیسے ہوگی؟ جتنے بڑے کام کرنے والوں کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے، آپ کے پاس اس وقت کوئی سیلیبریٹی رہی نہیں گئی، دینی سیلیبریٹی کہہ رہا ہوں میں، جو ہیں ان کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیے، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ جس کی تربیت ہوئی ہو اعلیٰ ترین جو آج کل کے ہمارے نارمز ہیں اس کے مطابق، اس کے باوجود وہ اس وقت ہمارے لیے رہنما ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا فرض نکل آیا، متقین کا فرض۔ متقی صرف چہرے مہرے کا متقی نہیں، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خرچ کرو، وقت نکالو، اس میں سے حصہ نکالو دین کا، اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا حصہ اگر مقبول ہو گیا،
اگر قبول ہو گیا، جیسے وہ حج کے موقع پہ بڑی خوبصورت لکھی ہوتی ہے نا، وہ ایئرپورٹ پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، جب واپسی جا رہے ہوتے ہیں حاجی، بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، الحج المبرور حجا مبرورا وسعیا مشکورا، اللہ کرے تمہارا حج قبول ہو جائے، اللہ کرے تمہاری سعی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ قبول ہو گیا تو تمہارا ایک کھجور بھی دیا ہوا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا کر کے واپس کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ہے کانٹے کی بات۔ جب انسان نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے رب کے لیے جینا ہے، اپنے رب کی بات کو ماننا ہے، کس کی بات مانے؟ اس کی مانے جو صادق القول ہیں، اس کی مانے کہ جس کی سچائی کی گواہی اس کے جانی دشمن بھی دیتے ہیں، اس کی مانو کہ جس وقت مکے سے ہجرت کر کے جا رہا ہے اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، وہ کہ جو کہ احمد مصطفیٰ ہیں، جو کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، اور جو نازل کیا گیا آپ پر، آپ سے پہلے اور آپ پر، آپ کے بعد نہیں، اس کا مطلب ہے آپ خاتم الرسل ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، جو ہے زندیق ہے، کافر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ختم نبوت، ختم رسالت، میرے ایمان آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں، اس کو جانتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ عمل پر اکسانے والی چیز یہی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے، سمیع بصیر، جو میں کر رہا ہوں وہ نوٹ ہے۔ جب انسان کو یقین ہو جائے اس کے عمل کے اندر خود بخود خوبصورتی آ جاتی ہے، احسان آ جاتا ہے، تو یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے نا، زہر کھائیں گے مر جائیں گے، کسی نے زہر کھا کے دیکھا کہ مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ یقین ہے نا۔ تو میرا اور آپ کا یقین اس بات پر پختہ ترین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے راہ چلتا ہوا ایک پتھر بھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا، چونکہ اس نے جو کہ صادق القول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، تو میرا صدقہ میرے رب کے پاس لکھا گیا، مجھے ملے گا۔ چھوٹی، سب سے چھوٹی نیکی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہ جو اپنی گردن کٹائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ کہ جو اپنے آپ کو لگائے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ اور جیسے کہ اس شخص کو جس کو اس کے اللہ کے دشمنوں نے جس وقت شہید کیا، تو جس وقت خون کا فوارہ نکلا، اس نے کیا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ جو مہلت مجھے ملی تھی میں نے اپنے رب کے مطابق لگائی۔ اس ساری کی ساری بات میں دنیا کا کردار یہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے چلو کہ دنیا والے کہیں کہ ہاں دین کے مطابق چلنے والا انسان یہ ہے۔ وہ وہی ہوگا جس کو آخرت کے ہونے پر اور آخرت کے سارے معاملات پر یقین ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مفلح، فلاح پانے والا، کامیاب، وہ کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دے دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ دیکھو میرا کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی میں ہوگا، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔ آئیے میں اور آپ اس بات کا عزم کریں کہ میرا ایمان اتنا پختہ ہو جائے، اور ایسے نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی، کوئی فرشتے اتر کے نہیں آپ کے اور میرے اندر جو ایمان انجیکٹ کریں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ آپ میں فیصلہ کر لیں کہ مجھے محنت کرنی ہے، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں ہم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم ان کو لازماً اپنے راستوں پر چلائیں گے۔ کیا آج کل کی جو واقعات پیش آئے ہیں اس بات کی گواہی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت اور اپنے دین کا سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پریس ریلیز سن لیجئے۔ تنظیم اسلامی 27 اگست 2021 سے ملک بھر میں نفاذ دین اسلام مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے ترجمان
محترم ایوب بیگ مرزا صاحب نے ایک بیان میں کہی. انہوں نے کہا کہ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس مہم کا باقاعدہ آغاز کریں گے. علاوہ ازیں تنظیم کے اکابرین ملک بھر کی مساجد اور دوسرے اہم مقامات پر نفاذ دین اسلام کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے، اور خطاب میں ارباب اقتدار، علماء کرام اور مذہبی سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں دین اسلام کے عملی نفاذ کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں گے. ترجمان تنظیم اسلامی نے عوام الناس سے اس مہم میں بھرپور شرکت کی صدا کی. یہ جاری کرتا ہے محترم محمد رفیق چودھری صاحب کی طرف سے، جو کہ معاون مرکزی شعبہ نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی پاکستان کے. مہم کوئی بھی ہو، کمپین کوئی بھی ہو، مقصد اللہ کی رضا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ مزید بھرے.